حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے تھے. ایک کا نام عیس تھا اور دوسرے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جنہیں انگریزی میں جیکب بھی کہا جاتا ہے. ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرنے سے پہلے اپنے پوتوں کو دیکھنے کا شرف نصیب ہوا. ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے عیس کی بنسبت زیادہ پیار تھا، اس لیے عیس اپنے جڑواں بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حسد کرتا تھا. اس کا یہ حسد بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بڑھتا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر کے طور پر چنا تو عیس کو بہت زیادہ حسد ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو لگا کہ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محفوظ نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر سے بھاگ گئے. جب رات ہوئی تو انہیں آرام کی ایک جگہ ملی. انہوں نے ایک پتھر لیا، اسے اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گئے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جو کہ جنت سے زمین کی طرف آ رہی ہے، فرشتے آ جا رہے ہیں. خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ انہیں اور ان کی آنے والی اولاد کو اسی سرزمین سے نوازے گا. جب وہ نیند سے جاگے تو بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس گئے تو وہ وہاں ایک مسجد بنائیں گے اور اپنے مال و دولت کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دیں گے. انہوں نے اس پتھر پر تیل گرا دیا تاکہ بعد میں اس جگہ کو پہچان سکیں. وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ جگہ یروشلم میں واقع ہے. بہت سال گزر گئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے اب بھی دور تھے. اس دوران انہوں نے 2 شادیاں کی اور وہ دونوں ہی بہنیں تھیں. ان کی دوسری بیوی کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا، جنہیں انگریزی میں جوسف کہا جاتا ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام بنیامین تھا، جنہیں انگریزی میں بنجامین کہا جاتا ہے. جب ان کی دوسری بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے بیٹے بنیامین پیدا ہوئے تو وہ ان کی پیدائش کے بعد ہی افراد کے مقام پر وفات پا گئیں، جو کہ یروشلم کے جنوب سے 7 میل کے فاصلے پر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام زمین پر سب سے خوبصورت لوگ تھے. اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے لوگوں کے پاس واپس جانے کو کہا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بتایا کہ اس دن سے ان کا نام اسرائیل ہوگا. تو کیا ان کے 3 نام تھے؟ ان کا عربی نام یعقوب تھا، انگلش میں انہیں جیکب کہتے ہیں، اور فرشتوں نے انہیں ایک اور نام دے دیا جو کہ اسرائیل تھا. مجھے لگا اسرائیل جگہ کا نام ہے. ہاں، اسرائیل کا نام اصل میں انہی کے نام سے آیا ہے. قرآن میں ان کے لوگوں کے بارے میں کافی بار ذکر آیا ہے جنہیں بنی اسرائیل کہا گیا ہے. پھر انہوں نے اپنے بھائی عیس کو سلام بھیجا اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان کے ساتھ بھائی کی طرح اور ایک دوست کی طرح رہیں. لیکن عیس چند 100 لوگوں کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا. یہ خبر سنتے ہی یعقوب علیہ السلام بہت خوفزدہ ہوئے اور اللہ سے مدد طلب کی کہ وہ ان کے بھائی کی اس برائی کو روک دے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی کے لیے چند 100 جانوروں کا ایک خاص تحفہ تیار کیا، جیسے کہ بکریاں، دمبے، اونٹ، گائے اور گدھے، اور وہ تحفہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عیس کا ذہن بدل گیا اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف دوڑا آیا، انہیں قبول کیا اور پیار سے بوسہ دیا. آخر کار وہ دونوں بھائی بہت اچھے دوست بن گئے. یہ تو بہت اچھا اختتام ہے. ہاں، اللہ کی رحمت سے یہ دونوں بھائیوں کی کہانی کا بہت اچھا اختتام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے گھر والوں سے ملوایا. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر انہی کے ساتھ ہبرون کے گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کے ہوئے تو وہ بیمار پڑ گئے اور وفات پا گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی نے انہیں ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفنا دیا، اور جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے یروشلم میں مسجد بنائی، جہاں انہوں نے پتھر پر نشاندہی کے لیے تیل ڈالا تھا. اس کے کچھ عرصے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا. کل ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اپنے بیٹے کی درخواست پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر چلے گئے اور ان کے لوگوں کو بنی اسرائیل کہا گیا.
حضرت یعقوب علیہ السلام 17 سال تک مصر میں رہائش پذیر رہے اور 147 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہاں پر ہماری آج کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی ایک اور خوبصورت کہانی سے لطف اندوز ہوں گے۔